ہے. ہمارے وہاں تو پانی گھر میں سے گرے گا نالی میں آئے گا. اب وہاں عرب میں تو سب ریتا ہی ریتا، پہاڑی میں تو بھی ریتا، ہاں نہیں تو ریتا، نالی میں کہاں جائے گا. تو ذرا سوچو کہ کتنا ہی شراب رہی ہوگی کہ جہاں شراب اگیلی گئی ہوگی اس زمین کو اس نے تر کیا ہوگا 1 فٹ 2 فٹ جو بھی، اس کے بعد پھر وہ لبریز ہوئی ہوگی تو پانی کو سرکا ہوگا آگے، تب نالی میں گیا ہوگا. تو یہ تعجب کی بات ہے کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہنے لگی. رسول اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے سارے برتنوں کو توڑ دیا؟ کہا یا رسول اللہ برتن کی کیا حیثیت ہے، ہم تو اپنی جان کو آپ پہ قربان کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو آپ کے قربان کرتے ہیں. یا رسول اللہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے سارے برتن توڑ دیے. تو میرے نبی بھی اپنی امت پہ کتنے مہربان ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہیں سارے برتنوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، ان برتنوں کو توڑنا چاہیے تھا جس میں شراب داخل ہو گئی. جیسے کدو کا برتن، لوہے تانبے کا برتن تھا، اس کو آوے میں ڈال دیتے، آگ میں ڈال دیتے، آگ جب ٹھنڈی ہو جاتی برتن پاک ہو جاتا. شیشے کا برتن تھا، اس کو مانج لیتے برتن پاک ہو جاتا. لیکن شراب کو رکھنے کا ایک برتن اور بھی تھا، اسے کہتے ہیں کدو کا برتن. آپ لوگ کدو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کدو سمجھتے ہیں نا؟ کدو کے اندر کا اگر بیج سب نکال لیا جائے، اسے سکھا دیا جائے تو بولو وہ برتن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ سراہی بنانا چاہو سراہی بن جائے گا، پیالہ بنانا چاہو تو پیالہ بن جائے گا، ہے نا؟ تو اب شراب اس میں رکھ کے پیتے تھے، اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ آگ میں ڈال نہیں سکتے، پانی سے دھو نہیں سکتے، کیونکہ جیسے ہی پانی ڈالو گے شراب اس کدو کے برتن میں نیچے تک جو آخری کیا بولتے ہیں اس کو، چھلکا تو چھلکے تک شراب پہنچ گئی، سوکھ گئی شراب. جب آپ اس میں پانی ڈالو گے تو جیسے ہی وہاں پہنچی تھی تو سوکھی ہوئی شراب سے پاک پانی جیسے ہی لگے گا یہ بھی ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. اور نجس چیز کو نجس چیز سے پاک نہیں کیا جاتا ہے. تمہیں بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ کہ بنگال میں عام رواج ہے کہ ٹوائلٹ میں بالٹی اور مگ رکھا رہتا ہے نا؟ اور مگ جو ہوتا ہے وہ زمین پہ رکھا رہتا ہے، بالٹی میں پانی بھرا رہتا ہے، اور زمین کے رکھے ہوئے مگ کو آپ بالٹی میں ڈال دیتے ہو. ایک بات بتاؤ کہ جو جس جگہ پہ اس مگ کو آپ نے رکھا ہے اس ٹوائلٹ میں بچہ بھی تو پیشاب کرنے جاتا ہوگا، بولو بھائی، ہے نا؟ بوڑھا بھی جاتا ہوگا، جوان بھی جاتا ہوگا. تو پیشاب کی چھینٹیں پھیلتی کہ نہیں پھیلتی؟ اور اگر پیشاب کی چھینٹ آپ کے مگ پہ لگی ہوئی ہے اور آپ نے اسی مگ کو بالٹی میں ڈال دیا، اب اسی سے آپ نے پاکی حاصل کرنا چاہا تو بولو آپ پاکی حاصل کر پاؤ گے؟ کیونکہ یہ پوری بالٹی نجس ہو گئی، جو پانی ہے وہ نجس ہو گیا. اب نجس چیز سے نجاست کو پاک کرو گے تو کہاں سے پاک ہوگا؟ آج یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بڑے نمازی ہیں مگر دل میں روشنی نہیں ہے. بڑی کھلی ہوئی بات بتا کے جاتا ہوں، دل میں روشنی نہیں ہے، نماز بہت پڑھتے ہیں مگر سینہ روشن نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. اور نجاست ایک ایسی چیز ہے کہ جو قبر میں بھی عذاب دیتی ہے، جو مرنے کے بعد تکلیف دے. ذرا سوچو کہ وہ نجاست اگر ہم جانے انجانے میں اپنے جسم سے لگا کے رکھیں گے تو نور خدا کہاں سے ہمیں ملے گا؟ ہوتا تھا دشتی سننا بابا. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنے ٹوائلٹ کو صاف ستھرا رکھیے اور مگ کو زمین پر مت رکھیے. ہوتا بجھا کہ نہیں بجھا؟ زمین پر مت رکھیے. اگر رکھا ہوا ہے تو پہلے اسے دھو لیجیے، پاک کر لیجیے، پھر
پانی بالٹی میں اس بالٹی سے آپ طہارت حاصل کیجئے. انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے پھر وہ لوگ جو نمازی ہیں اس کا اثر ان کے سینے میں پہنچے گا. پھر سجدہ ان کا کیا ہوگا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہو جائے. بھول گیا کہ نہیں بھول گیا بھائی؟ بھول گیا نا؟ تو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کیسے متقی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی زمین پر گر جائے اور بشٹی ہو جائے موسلادھار چھما چھم بارش ہو، اب بولو کہ ماٹی پہ شراب کا قطرہ گرے اور وہیں بشٹی ہو جائے تو وہ شراب وہ رہے گی؟ تو بہ جائے گی ماٹی کے ساتھ، ہے نا؟ لیکن حضرت علی کا تقویٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شراب کا قطرہ کسی ماٹی پر گر جائے اور موسلادھار بارش ہو، جھما جھم بارش ہو، پھر اس برسات کے اثر سے گھاس اگے. گھاس کو گھاس ہی بولتے ہو نا؟ یہ کچھ اور بولتے ہو؟ گھاس اگے اور اس گھاس کو کوئی چھاگل کھا لے، بکری اس کو کھا لے، اور میرے علم میں ہو اس کا گوشت میرے سامنے لایا جائے تو امی شیتا گوشت منسو امی کھابو نا. بجھا کہ نہیں بجھا؟ ایسی نفرت، حضور سے محبت ایسی کہ نبی نے جس چیز کو منع کر دیا اس سے ایسی نفرت. مطلب کچھ کیا نا؟ تو ذرا سوچو. میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ حضور سے محبت کرنے والوں میں ایک یہودی کا بچہ تھا. یہودی جانتے ہیں نہیں جانتے؟ آپ لوگ یہودی جانتے ہیں نا؟ ظالم جو وہاں ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے،